الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى وحبيبه الاصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. سارا عالم اسلام جس مہینے کا بڑی بے چینی سے اور بے قراری سے انتظار کر رہا تھا، وہ مبارک مہینہ ہمارے بالکل قریب آ چکا. جس طریقے سے اللہ نے سارے پیغمبروں میں ہمارے حضور جان نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبروں کا سردار بنایا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں قرآن مجید کو سردار بنایا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کو دنوں کا سردار بنایا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں رمضان کو مہینوں کا سردار بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف رمضان نہیں آ رہا ہے بلکہ مہینوں کا سردار آ رہا ہے. سردار جو بڑا ہوتا ہے، معظم، مکرم، محترم، محتشم، قابل عزت، قابل تکریم. یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات سے کنا. تو رمضان گویا فضل ربانی، تسبیح سبحانی. رمضان قرآن خوانی کا مہینہ، قرآن خوانی کا مہینہ بھی ہے، اور قرآن دانی یعنی جاننے کا مہینہ بھی. اور قرآن کیا ہے اس بات پر جتنا ہم شکر ادا کریں، یقیناً وہ حق شکر تو ادا نہیں ہوگا، مگر پھر بھی روایت ہی سے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہماری بڑی مختصر چند روزہ تو دیکھتے دیکھتے نکل جاتی ہے. شباب ایسا گیا کہ پھر ہاتھ آ نہ سکا.
اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے ہوئے، دیکھتے دیکھتے دن نکل جاتے. اور اسی کو قرآن مجید میں کہا گیا ایام معدودات. اے لوگو، رمضان آ رہا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، یہ تو صرف چند دنوں کی بات ہے جو انگلیوں پر گنے جاتے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اصل مالک تو ہمارا اللہ ہی ہے. تو انسان کی فطرت اور انسان کے نیچر سے واقف ہے. بھئی بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، صبح سے شام تک تو کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سال بھر آپ کو کرنا نہیں ہے بلکہ صرف 1 مہینہ کرنا. تو بزرگوں نے اسی بات کو، اسی فلسفے کو سمجھانے کے لیے ایک مختصر طریقہ، شارٹ اینڈ سویٹ اختیار کیا. بتایا کہ 11 مہینے روزی، 1 مہینہ روزہ. اس کے بعد پھر آپ کو رہنا نہیں ہے. اب بیچ میں نفل روزے آئیں گے، نفل یعنی آپ کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو وہ روزے رہیں چاہے نہ رہیں، نفل ہے. آپ اگر وہ نفل روزہ رہیں گے تو آپ کو ثواب. اگر کسی وجہ سے آپ نہیں رہے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں رکھا، اس کے متعلق سوال نہیں ہوگا. کرے تو ثواب، نہ کرے تو عذاب نہیں. پھر یہ جو دن اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، مسلمین کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائے ہیں، تو یہ تنگی کے لیے نہیں ہے بلکہ آسانی کے لیے ہے کہ آپ دین کی طرف راغب ہو جائیں. آپ چند دنوں کے لیے مسلمانی اختیار نہ کریں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ مسلمانی اختیار کریں. دوسرے الفاظ میں اور اسی بات کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ رمضانی نہ بنیے بلکہ رحمانی بنیے. کیونکہ آپ رمضان کے بندے نہیں ہیں، آپ رحمان کے بندے ہیں. رمضان تو آئے گا اور چلا جائے گا، لیکن کل یوم ہوا فی شأن، یہ رحمان کی صفت. ہر دن اس کی ایک نئی تجلی، نئی آن، نئی شان، نیا وقار، ایک نیا جلوہ، ایک نئی تجلی. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی دلوں کو تسلی دے رہے ہیں، اطمینان دے رہے ہیں کہ بھئی اس میں روزوں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر آپ صحت مند ہیں، اگر آپ ہیلتھی ہیں، اگر آپ کی بدنی اور جسمانی طاقت برقرار ہے، بحال ہے، کوئی پریشانی آپ کو لاحق نہیں ہے، تو پھر آپ کو یہ روزہ رہنا ہے. یہ فل ان دا بلینک نہیں ہے بلکہ یہ بھی عبادت ہے. جیسے نماز ایک عبادت، جیسے حج ایک عبادت. تو کچھ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے دن میں کئی مرتبہ رکھی، کچھ عبادتیں اسلام کی ایسی ہے جو سال میں 1 مرتبہ رکھی. وہ یہی ہے صوم، جس کو کہا جاتا ہے صوم. اسی صوم سے ہے روزہ رکھنے والا صائم. اس مہینے کا نام ہوا ماہ سیام. ایک عبادت ایسی ہے جو آپ کو نہ ہفتے میں کرنا ہے، نہ مہینے میں کرنا ہے، نہ سال میں کرنا ہے، بلکہ ساری عمر میں 1 مرتبہ کرنا ہے. وہ بھی آپ کے پاس گنجائش ہو، آپ کے پاس استطاعت ہو. آپ یہاں اپنے وطن سے لے کر بیت اللہ، کعبۃ اللہ شریف،
مکۃ المکرمہ جا سکتے ہو، آ سکتے ہو، خود اپنا خرچہ اور اپنے گھر والوں کے اخراجات کی کفالت کر سکتے ہو، سفر کے قابل ہو، تو پھر آپ پر وہ حج فرض، ورنہ مال آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پر حج بھی فرض نہیں۔ لیکن نماز کا تعلق آپ کے صحت سے ہے، پیسے سے نہیں ہے۔ صحت آپ کی برقرار ہے، آپ مسجد کو آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، چلنے پھرنے میں کوئی آپ کو منع نہیں ہے، کوئی آپ میں کمزوری اور ضعیفی نہیں ہے، تو بھی جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ کے گھر مسجد آئیں۔ اور مسجد آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شوق سے صرف مسجد بنایا نہیں ہے، بلکہ ذوق سے اپنے سجدے بھی وہاں آپ ادا کر رہے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری عبادت کرنے کی ایک جگہ ہے، اس کو ہم مسجد کہتے ہیں۔ ہم مسجد صرف شوق میں بناتے نہیں ہیں، بلکہ سجدوں سے اس کو سجاتے بھی ہیں۔ مسجد بنانا بھی بہت اچھی بات، لیکن کیا عمارت کھڑا کر دینا ہمارا مقصد ہے؟ اسلام بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ عمارت کھڑا کر دینا کوئی کمال نہیں ہے، اس عمارت کو باقی رکھنا سجدوں سے یہ کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا انعام، بڑا کرم، تو حضور پاک صاحب لولا کرما خلق الافلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا رمضان سے پہلے کا مہینہ شعبان، جیسے کہ یہ بالکل آخری دہا شعبان کا چل رہا، ایسے ہی ایک سال آیا، رمضان شریف آنے والے تھے، تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب جنہوں نے آپ پر ایمان لایا تھا، آپ کی نبوت اور ختم نبوت کو تسلیم کیا تھا، آپ کے لائے ہوئے دین کو دل سے قبول کیا تھا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے جو کہا جاتا ہے اس کا نام اقرار ہے، دل سے جو کیا جاتا ہے اس کو اقرار نہیں کہتے، بلکہ اس کا نام ہے تصدیق۔ یہ بڑی ضروری ہے۔ تو ان لوگوں کو آپ نے جمع کیا، جب کوئی اہم بات بتانی ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلان کرنے والے ہوتے، وہ لوگوں کو جمع کرتے، حضور پاک علیہ السلام ممبر پر تشریف لے جاتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف، کبریائی، یکتائی، بڑائی، جلال، جمال، کمال، وجود و نوال سب بیان کرو۔ اس کے بعد پھر جو بات آپ کو کہنا ہوتا، جو حکم بتانا ہوتا، جو دین کا مسئلہ بتانا ہوتا، وہ آپ بتا دیں۔ تو ایسے ہی حضور پاک علیہ السلام نے مومنین کو جمع فرمایا۔ وہ آخری دن تھے ماہ شعبان المعظم کے، جیسے کہا نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اس کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ باقی مہینے کس کے ہیں؟ باقی مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں، لیکن ایک نسبت خاص جی، رجب شہر اللہ، رجب پروردگار عالم کا مہینہ ہے، وہ شعبان کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تقسیم ہوتی ہے صاحب، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، سب میرا ہے، بھائی تو تیرا کیا ہے، سامنے والے کا کیا ہے؟ یہ بات اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے، اپنی تقسیم میں عدل و انصاف، برابری چاہتا ہے اور چاہنا چاہیے، مومن منصف ہوتا ہے، منصف، مومن کی ایک تعریف ہے منصف، یعنی عدل کرنے والا، برابری کرنے والا، کسی کا حصہ ڈبانے مار کھانے والے کو مومن نہیں کہتے۔ اگر کوئی کرمنل ہے
تو پھر مومن نہیں ہے، کوئی مومن ہے تو پھر کرمنل نہیں ہے، یہ بات طے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے اس عمل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تقسیم کا عمل کیسے ہونا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار کی ہے، اس کی قدر کی، یعنی اپنے آپ کو رمضان کی عبادتوں کے لیے تیار کیجئے، ریاضتوں کے لیے تیار کیجئے، توبہ کے لیے تیار کیجئے، استغفار کی کثرت کے لیے تیار کیجئے، درود شریف کے زیادہ زیادہ پڑھنے کے لیے تیار کیجئے۔ لیکن دور حاضر جس سے ہمارا سابقہ پڑھ رہا ہے، ہمارے آباء اجداد نے رمضان کو ریاضت اور عبادت کا مہینہ بنایا تھا، لیکن ہم تک پہنچنے تک یہ رمضان تجارت کا مہینہ ہو گیا۔ تجارت اور عبادت کتنا بڑا فرق ہے۔ اچھا خیر، اس میں بھی ایک لچک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن شریف میں آیا ایک لفظ تجارت لن تبور، اے لوگوں اگر تم دنیا والوں سے تجارت کرو گے تو دھوکے کا خدشہ ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، سامنے والا ڈبا بھی سکتا ہے، آپ ڈوب بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی تجارت کر رہا ہے تو کبھی اس کو گھاٹا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی تجارت کر رہا ہے، اس سے لین دین کر رہا ہے، اس پر ایمان لا رہا ہے، اس کے احکامات کو سن رہا ہے، اللہ کی ذات کو بھی مان رہا ہے، اللہ کی بات کو بھی مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی سن رہا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا عمل کر رہا ہے جیسے کوئی تجارت کرتا ہے۔ تجارت اور اللہ کی تجارت ایسی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تبور، اے بندے مجھ سے اگر تجارت کرے گا تو کبھی تجھے گھاٹا نہیں ہوگا، نفع ہی نفع ہوگا۔ سب 10% دیتے ہیں، میں 70% دیتا ہوں۔ میری تجارت کا رنگ، میری تجارت کا انداز، میرا فائدہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ نہیں دے سکتا۔ کیا مجھ سے تجارت کرنے کے لیے تو تیار ہے؟ ساز و سامان ہے تیرے پاس، مجھ سے تجارت کرنے کا شوق ہے مجھ سے؟ تو پھر آ جا، ہم دونوں مل کر تجارت کریں۔ دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا، تجارت لن تبور، ہرگز گھاٹا نہیں، اس میں نقصان نہیں، اس میں خسران نہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے۔ ممبر کو ممبر کس لیے کہتے ہیں؟ نبر یمبر کے معنی آواز کو بلند کرنا۔ اب جائے 3 سیڑھیوں کا ہو یا 5 کا ہو یا 7 کا ہو یا 11 کا ہو، اسی لگتے ہیں کہ اونچی سے آواز اگر آپ کوئی واز کریں، خطبہ دیں گے، اسپیچ دیں گے تو سب کو سنائی دے گا۔ جی جیسے بندے دعا کرتے ہیں تو دعا کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس کے لیے دور نزدیک کچھ ہے کیا؟ اچھا اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی متقی ہی دعا کرے، نمازی ہی دعا کرے، حاجی ہی دعا کرے؟ نہیں، کوئی بھی دعا کرے، ایسی رکاوٹ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ دعا کرنا شرط ہے، مانگنا شرط ہے۔ سمندر میں جیسے جھاگ آتا ہے، جھاگ، کف جسے بھی ہم کہتے ہیں، اگر کسی انسان نے اتنے گناہ کیا جیسے سمندر کا جھاگ ہے، اس کے باوجود بھی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رجوع ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سننے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میرے گناہ تو زیادہ ہے۔ سب سے پہلا سوال تو کیا آپ گناہ کرنے کے لیے ایمان لائے؟ کیا آپ نے اسلام کو گناہوں کا مذہب سمجھا ہے؟ نہیں صاحب میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، کیونکہ صاحب گناہ رسول نے کہا، قرآن نے کہا، کسی صحابی نے کہا، کسی اہل بیت نے کہا، کسی عالم صاحب نے کہا، کسی مفتی صاحب نے کہا،
کسی مجتہد نے کہا کہ آپ گناہ کریے تو خود آپ کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ رحمانی زندگی آپ کی نہیں ہے، منمانی زندگی آپ کی ہے. رمضان کو ایک نمونہ ہے، ایک فرما ہے، ایک سانچہ ہے. آپ کو ڈھالا جا رہا ہے کہ آپ اس دنیا میں اعلان کر چکے ہیں کہ میرا تعلق منمانی زندگی گزارنے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ سبحانی رحمانی زندگی گزارنے والوں میں سے ہے. تو ایک کورس بنایا گیا، ایک نصاب بنایا گیا کہ صاحب میں کیسے رحمانی بنوں، یا خود مسلمان کیسے رحمانی بنے. ویسے تو سال ہے، لیکن اس کے لیے خاص مہینہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اس کا نام لے کر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لوگوں ایک بہت اچھا مہینہ دے رہا ہوں، بہت اچھا وقت دے رہا ہوں تم. وہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ رمضان. اور یہ ایسا ہے کہ جس دن ساری زبانیں خاموش ہو گئی، سب بولنے والے گونگے ہو جائیں، کوئی نہیں بولے گا. جو پہلے سے نہیں بول رہا ہے وہ تو نہیں بول رہا، جو بولنے والے ہیں وہ بھی خاموش ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسٹیپ لگا دیں گے. اسٹیپ دنیا میں بولنے کا وقت تھا، اب یہاں آپ کچھ نہیں بولیں گے. اب جو بولے گا تو آپ کا عمل بولے گا. اب وہ بولے گا جس سے آپ دوستی کیا کرتے تھے، تو ہم خاموش ہو جائیں گے. اب وہاں قرآن بولے گا، قرآن کو زبان مل جائے گی. کیسے ملے گی وہ اللہ کو معلوم. وہ زبان کس طریقے کی ہوگی اللہ جانتا ہے. الفاظ کیسے ہوں گے وہ بنانے والے خالق اور مالک کو معلوم. مگر وہاں رمضان بولے گا کہ پروردگار عالم جب میں آتا تھا بڑی قدر کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، خزائن عمری پڑھتا تھا، روزے رہتا تھا، توبہ کرتا تھا، افطار کرواتا تھا، تلاوت قرآن کرتا تھا. اور تلاوت قرآن اگر نہیں آتی تھی وہ سیکھتا تھا. اگر آپ کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا کسی وجہ سے، تو اب آپ کو موقع دیا گیا ہے، چانس ہے. رمضان شریف آ گیا ہے، کم از کم اب تو قرآن سیکھ لے. مسلمان کا مطلب جسے دنیا کی ساری کتابیں پڑھنا ہے، قرآن ہی پڑھنا نہ ہے، تو یہ مسلمان ہے کیا؟ ایسا تو کوئی مطلب، ایسی تو کوئی تعریف نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میرا امام ہے. امام یہ قرآن متحد کرواتا ہے. اس قرآن میں، اس قرآن کی آیتوں میں بڑی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں جی، سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھنے کی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے آپ. تو یہ محبت آپ کی صحیح ہے؟ بھول نہیں ہے. اپنی محبت کی تصحیح کر لی ہے. یہ محبت کا قبلہ آپ کا ٹیڑھا ہے. جس ڈگری پر قبلہ آپ کا ہونا چاہیے تھا وہ ڈگری پر نہیں ہے. اگر آپ نماز کی حالت میں ہیں، قبلے کی صحیح ڈگری میں نہیں ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. وہ تو صرف اٹھک بیٹھک ہو جائے گی، ڈن بیٹھک. قبلہ جس ڈگری میں ہے آپ کو نماز پڑھنا ہے. اسی لیے آپ کیا کہتے ہیں، جب بھی نماز کے لیے فرض ہو کہ واجب ہو کہ سنت ہو، تراویح ہو یا تہجد ہو، کیا کہتے ہیں؟ منہ میرا کعبے شریف کی طرف، نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف، نہ شمال نہ جنوب. منہ میرا پروردگار عالم جیسے میں نے اپنا چہرہ صحیح کر دیا ہے، ساری زندگی صحیح فرما دے. اپنی زندگی میں کبھی میں قبلے سے پلٹوں ہی نہیں، مطلب ایمان سے نہ پلٹوں. حنیفا وما انا من المشرکین، بالکل سیدھا، جس میں ذرا سا بھی ٹیڑھا پن نہ ہو، ذرا سی بھی کجی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حنیف. تو آپ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ میں ٹیڑھا نہیں ہوں بھائی، میں سیدھا ہوں، میں حنیف ہوں.
اچھا کس صرف مسجد میں ہے تو آپ حنیف میں باہر نکلتے ہی چڑھے؟ نہیں، مسجد میں بھی حنیف، باہر بھی حنیف۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ حنیف، باہر تجارت کر رہے ہیں تب بھی آپ حنیف، کسی سے رشتہ داری آپ کر رہے ہیں تب بھی آپ حنیف۔ آپ کی حنفیت کبھی ختم نہیں ہوتی، حنیفیت کبھی کم نہیں ہوتی۔ یہ رمضان کا پیغام۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مخاطب فرما رہے ہیں، اور حضور کے خطاب کے بارے میں یہ راویوں نے روایت کیا ہے، لکھا ہے، ان کا بڑا احسان۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو خطاب فرماتے تھے، بیان فرماتے، تقریر فرماتے، خطاب ہوتا آپ کا، اگر کوئی لکھنا چاہے ان الفاظ کو، سینٹنس کو، حروف کو، تو وہ آدمی لکھ سکتا تھا۔ اب آپ کچھ انداز لگا سکتے ہیں کہ حضور کے خطاب فرمانے کا انداز کتنا فصیح اور کتنا بلیغ اور کتنا وسیع ہوتا تھا، یعنی ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتا تھا۔ اے لوگوں، ایک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا، سایہ فگن کہتے رہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، ماں کا سایہ اٹھ گیا جی۔ تو رمضان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سایہ فگن ہونا کہہ کر بتا رہے کہ اللہ کی رحمت تم پہ سایہ فگن ہو رہی ہے۔ اب تو کم از کم شرارتیں چھوڑو، اب تو کم از کم خیر خیرات کی طرف آؤ، اب تو کم از کم ایسے ویسے کاموں کو چھوڑ دو، کیونکہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، اس میں زحمت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے ایک بات اور فرمائی، اب تک تو بڑی بے صبری کا مظاہرہ، گھر میں رشتے داروں کے ساتھ، روڈ پہ چلتے ہوئے، گاڑی پہ بیٹھے ہوئے انتہائی بے صبری کا مظاہرہ کیا نا 11 مہینے۔ آپ تو کم از کم صبر کرو، سیکھو صبر کے کس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جلدی کرنے والوں کے ساتھ، لوگوں سے نفرت کرنے والوں کے ساتھ، نفرت پھیلانے والوں کے ساتھ میں نہیں ہوں، بلکہ ان اللہ معاص۔ اب یہ ہماری زبانوں پہ رہ گیا۔ اسلام چاہتا ہے کہ جو ہماری زبان پر ہے وہ ہمارے دل میں بھی ہو، وہ ہمارے حلق سے اتر جائے، سینے میں بیٹھ جائے، ذہن نشین ہو جائے، ورنہ صرف ان اللہ مع الصابرین کہنے سے کوئی صابرین کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا۔ صبر کرنا ہے، اور صبر ہی ایسا معاملہ رکھتا ہے کہ جس کا کوئی درخت نہیں مگر پھل ہوتا ہے۔ صبر کا پھل میٹھا۔ صبر کا درخت دیکھا کبھی آپ نے کہیں ہے لگا ہوا؟ کسی باغ میں ہے؟ تو یہ ایسا پھل ہے جس کا کوئی شجر درخت نہیں ہوتا، ورنہ ہر میوے کا ایک درخت ہوتا ہے، کھجور کا ایک درخت ہوتا ہے، بیل ہوتی ہے، بیل۔ درخت یا چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے، مگر ہوتا ہے۔ لیکن صبر ایک ایسا پھل ہے جو میٹھا بھی ہوتا ہے لیکن کسی درخت پہ نہیں لگتا۔ تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے صبر کا مہینہ ہے، صبر کرنا سیکھو۔ اگر آپ والدین کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ صبر کرنا سیکھو۔ اگر آپ شادی شدہ زندگی گزارنا اور گھر کو خانہ آبادی بنانا چاہتے ہیں، خانہ بربادی نہیں، تو پھر اپنی شریک حیات سے صبر کرنا سیکھو۔ اسکول میں پڑھنے جا رہے ہو تو اپنے استاد کے ساتھ صبر کرنا سیکھو کہ وہ بتائے گا تم کو، وہ پڑھائے گا، تمہارے سینے سے جہالت کی تاریخ کو نکال کر علم کا نور بھرے گا۔ راستے میں جا رہے ہو، بے صبری مت کرو۔ جیسے راستے پر چلنا تمہارا حق ہے ویسے دوسرے کا بھی حق۔ کسی کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، کسی کے سامنے مت آ جاؤ، اسے غیر ضروری تنگ مت کرو، اس کی زندگی اجیرن مت کرو۔ یہ سارے اصول گویا حضور پاک علیہ السلام نے ہماری زندگی کے بتا دیے بھائی
سیرت کا مطلب ہی ہے کہ کسی زاویے کسی اینگل سے اس میں کمی نہ رہے، اس میں نقصان نہ رہے۔ سرکار کامل، سرکار کی سیرت کامل، سرکار کو اسوہ کامل۔ تو اے لوگوں، ایک رحمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تیار ہو جاؤ اس کے، اپنے آپ کو تیار کرو، عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرو، خیر خیرات زیادہ سے زیادہ کرو۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی اس میں انڈیکیشن ہے، اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے فضل سے مال کمایا ہے، ٹھیک ہے، یہ مال آپ کا ہے، آپ کی محنت کا ہے، آپ نے خون پسینہ کیا، بہت اچھا ہے، لیکن اس میں آپ کے کچھ غریب بھائیوں کا بھی حق ہے، لاوارثوں کا بھی حق ہے، بیماروں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے۔ اور آپ کے دیش میں اگر کوئی پردیسی آ گیا، اگرچہ کہ اپنے دیش میں وہ کروڑپتی ہو، لیکن یہاں وہ فقیر بن گیا، اس کا سامان لٹ گیا، چوری ہو گیا، سرقہ ہو گیا، گم ہو گیا، طوفان میں بہہ گیا، سیلاب میں چلا گیا، تو ایسے کروڑپتی کی مدد کرنا بھی آپ کے اوپر لازم ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ۔ زکوٰۃ کا جو مد ہے، زکوٰۃ کا جو اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر مسافر بھی شامل ہے۔ جی، مانگنے والوں کو تو ہر کوئی دیتا ہے کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، لیکن کچھ ایسے غیرت دار بھی ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ ہاتھ باندھ کے رہتے ہیں، ہاتھ ان کا نہیں بولتا لیکن چہرہ بولتا ہے، ان کی پریشانی بولتی ہے، ان کے حالات بولتے ہیں۔ مانگنے والوں کو تو سب دیتے ہیں، بھئی مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں فقیر ہوں، لیکن ان چہروں کو بھی پہچانیے جو ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آپ کے خاندان میں ہو سکتے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز میں ہو سکتے ہیں، آپ کے عزیز میں ہو سکتے ہیں، آپ کے اقارب میں ہو سکتے ہیں۔ شادی کے وقت جب کیا آپ رقعے میں چھاپتے ہیں المنتظرین عزیزو اقارب، تو کیا یہ المنتظرین صرف رقعے کے لیے ہے، آپ کی مدد کے لیے نہیں ہے؟ جیسے رقعے میں آپ نے خیال رکھا ہے نیئر اینڈ ڈیئر، معاشی حالات کے اندر بھی ان کا خیال رکھنا ہے، مالی اسٹیٹس سنبھالنے کے لیے آپ کا خیال ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف طریقوں سے رمضان کی اہمیت کو بتایا، اور یہ روزے نفل مینس ایکسٹرا اوٹی ہے، کرے تو چل جائے گا نہیں تو نہیں چلے گا، نہیں، بلکہ یہ ڈیوٹی ہے، یہ روزے اوٹی نہیں ہے بلکہ ڈیوٹی ہے، فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے آپ پر حج فرض ہے صاحب استطاعت ہونے پر، ویسے ہی روزے بھی فرض ہے، فرض ڈیوٹی نہیں رکھیں گے اس سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کبیرہ، ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے چھوٹا گناہ، وہ بھی نہیں کرنا ہے۔ مومن کو نہ چھوٹا گناہ کرنا ہے نہ بڑا گناہ کرنا ہے، دونوں گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، صاحب طاقت ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ ثواب کا کام کر رہا ہے؟ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پایا۔ اگر کوئی روزے کا انکار کر رہا ہے، صاحب میں روزے کو نہیں مانتا، تو آٹومیٹیکلی وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب مسلمانوں سے کوئی اس کا تعلق، اس کو شادی بیاہ کے معاملات سے دور رکھا جائے گا، اس کو بیٹی نہیں دی جائے گی، نہ اس کی بیٹی لی جائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رہتا ہے لوگوں، عام دنوں میں جیسے کہ ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اگر تم لینا چاہتے ہو تو لوٹ لو کہ رمضان رحمت کا، مغفرت کا، اور کون نہیں ہے جو نہیں چاہتا کہ مجھے دوزخ کا نیوالا نہ بننے دیا جائے، میں دوزخی نہ بنوں۔ لوگوں، تم چاہتے ہو تو پھر دوزخ سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے رمضان۔ کیا صرف بولنے سے آزاد ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ عمل کرنے سے۔ تو فضل رحمانی، فضل سبحانی،
جی یہ سب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو باتوں میں زیادہ ادھر ادھر لگانے سے زیادہ آپ کو یہ مہینہ عبادتوں میں اور اس کی خاص نماز ہے یہ بتانے کے لیے کہ کہیں دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ مسلمان سارا دن نہیں کھاتا ہے تو شاید کمزور ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ یہ بتاؤ کہ ہم کھاتے کم ہیں، رمضان میں عبادت زیادہ کرتے ہیں۔ اچھا پورا دن جتنی عبادتیں کرتے ہیں اتنی رکعتیں پھر نماز میں پڑھتے ہیں، کون سی نماز ہے؟ اسی کا نام ہے تراویح۔ اب یہ چکر میں مت جائیے 8 ہے یا 20 ہے۔ صحابہ کرام نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی، 20۔ اس کے اندر بھی لوگ بسا اوقات گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ کہیے کہ میرا تعلق گمراہوں سے نہیں ہے، میرا تعلق تو غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان نہیں لایا، میں تو سرکار پر ایمان لایا۔ میں آپ کو نہیں مانتا، میں سرکار کے صحابہ کو مانتا ہوں۔ ان کی سنت کیا ہے؟ سیدنا علی مرتضی خاتم الخلفاء شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ ارشاد سنا، جب دیکھا انہوں نے کہ محمد تراویح کی نماز ہو رہی ہے، 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے، ایک امام صاحب، ایک حافظ صاحب، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے دعا فرمائی، اللہ عمر کی قبر کو روشن فرما جس طریقے سے انہوں نے ہماری مسجدوں کو تراویح کے ذریعے سے روشن کر دیا۔ یہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے۔ مطلب یہ کہ صحابہ بھی تراویح 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، ہمارے آبا و اجداد نے 20 رکعت تراویح پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، تراویح پڑھنا شرط ہے، قرآن پڑھنا شرط نہیں ہے۔ ایک روز کا پڑھ لیے میری تو قرآن ہو گئی، مطلب تراویح ہو گئی، ایسا غلط فہمی ہے۔ 3 دن کا شبینہ پڑھ لیا وہ ختم ہو گیا، میرے تو فرصت مل گیا۔ 6 شبینہ پڑھ لیا اب تو فرصت ہو گئی، نہیں، پورا رمضان آپ کو قرآن بھی پڑھنا ہے، تراویح بھی پڑھنا ہے۔ 6 دن کے بعد سمجھنا، ایک دہا پڑھ کے سمجھنا میری تراویح ہو گئی، یہ غلط فہمی ہے، کریکشن کر لیجیے، تصحیح کر لیجیے۔ اسلام اس کا مذہب نہیں ہے۔ آپ کو تو اضافی عبادت کے ذریعے آپ کا درجہ اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کے مقامات کو اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو خاص عبادت ہے روزہ ہے، اور پھر رات میں تراویح 100 پارہ پڑھیے، بہترین آپ کا سارا ٹائم ٹیبل، آپ کا جو زندگی کا نظام وہ بھی برابر چلے گا، آپ کے معاملات میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگا۔ زندگی کے پورے معاملات آپ کے، جہاں آپ کے اندر طاقت ہے، ذوق ہے، شوق ہے، تو ایک دہ میں پڑھیے، مگر دوسرا دام مت چھوڑیے، دوسرے میں پڑھیے، پھر تیسرا مت چھوڑیے۔ شروع سے لے کر آخر تک تراویح کو برقرار رکھنا ہے۔ 10 پارے سننا آپ پر لازم نہیں ہے، قرآن سننا لازم ہے آپ پر۔ ایک رات میں ٹھہر پہ قرآن پڑھنا آپ کو فرض نہیں ہے، بلکہ ایک رات میں قرآن سننا آپ کے لیے سنت ہے، اور وہ تراویح میں سننا سنت۔ تو اس نماز میں جاری رکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو کوئی ایک کھجور پانی کے خطرے سے بھی، گھونٹ سے بھی افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے۔ افطاری کروائیے اپنے گھر میں، افطاری کروائیے اپنی دکان کے اندر، افطاری کروائیے میدان میں، خدا کے لیے روڈ پہ افطاری مت کروائیے، تکلیف مت دیجیے۔ اسلام میں ثواب کے ساتھ ثواب ہے، ثواب کے ساتھ عذاب نہیں ہے۔ روڈ بلاکس کر کے، سڑکیں بند کر کے، ٹیبلیں لگا دے کے، مریض جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ روڈ بلاک کر کے آپ افطاری کروائیں۔ خدا کے لیے اس بات پہ آپ ضرور تو افطاری کروائیے، افطاری سے نہیں روکا جا رہا۔ افطاری کروانا صحیح ہے، لیکن افطاری کا جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں وہ طریقہ غلط ہے۔ دیوان خانے میں کروائیے، شادی خانہ لیجیے اگر آپ کو واقعی شوق ہے اتنا افطاری کروانے کا، نہیں صاحب فلاں لوگ کرتے ہیں تو فلاں لوگوں پہ آپ ایمان لائے یا اسلام پہ ایمان لایا؟ فلاں کو قبول کیا، لیکن فلاں وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو وہ لوگ کر رہے ہوں گے، وہ لوگ جواب دے ہوں گے، آپ تو اللہ رسول کو جواب دیں نا۔ افطار کروانا سنت ہے، گھر میں کروائیے، دکان میں کروائیے۔ کسی کو تکلیف دے کر افطار کروانا صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں لکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو
ہمارے لیے مقدس بنائے، مبارک بنائے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک قیمتی اس کا عبادت میں، تلاوت میں، اپنے بھائیوں کی ہمدردی میں، جوڑنے میں گزارنے کے اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد جو قائم ہوئے 150 سے زیادہ سال ہو گیا، الحمدللہ یہاں بھی تراویح جاری و ساری ہے۔ اس سال بھی خدا کے لیے چاند نکالنے کی کوشش مت کیجیے، چاند دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ تو چاند رات سے مولانا حافظ القاری محمد قمر الدین صاحب نقشبندی مدینہ والی امام خطیب آپ کو سنائیں گے کہ آج ہم کیا پڑھے، آج کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہتے ہیں۔ سب ان امور کی نگرانی فرمائیں گے علی جناب الحاج سید قدیر الدین مسیح نواب صاحب معتمد جامع سکندرآباد۔ پروردگار عالم اس رمضان ہماری آسان بنا، ہماری مغفرت کے ذریعے بنا، ہمارے خاندان، ہمارے گھر، ساری دنیا عالم اسلام کے لیے بہترین کامیابی کا زمانہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله۔ سنت ادا